اس محفل کا اہتمام کیا اور قاضی محفوظ الہی قریشی صاحب، قاضی علی اصغر قریشی قاضی صاحب، قاضی محمد شکور الہی قریشی صاحب، حافظ قاضی منظور الہی قاضی صاحب، جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، خالق کائنات آپ کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مرحوم کے لیے باعث نجات اس کو بنائے۔ وقت مختصر ہے، آمد برسر مطلب میں نے آپ کے سامنے خالق کائنات مالک کائنات کے قرآن مجید سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، کیونکہ علماء اکرام موجود ہیں، انہوں نے ویسا بھی احسان ثواب بیان کرنا ہی ہے، تو میں نے موضوع چینج کر لیا۔ تو میرا موضوع ہے سرکار کی محبت جو اس وقت ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ واہ، کیوں کہ جب ہم پہ وہ لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو دین سے جن کی دوری ہے اور آئے روز کبھی کوئی اٹھ کر سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی علماء کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، کوئی ثناخان مصطفیٰ کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، کوئی دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع چنا۔ تو سامعین زیوکار، خالق کائنات فرماتا ہے محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، جو لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں ان سے کہیں فاتبعونی، میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، ملے گا کیا؟ رب کی محبت۔ اب سرکار سے خالق کائنات نے کہا، بالکل جلدی میں اپنی بات کو کرتا چلوں، فاتبعونی، علامہ صاحب جانتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ فا کا معنی ہے بس، اتبعو، اتباع کرو، نی میری، کس کی؟ سرکار کی۔ یہ اتبعو تبعن سے ہے، اور تبعن کہتے ہیں بھینس کے بچے کو۔ اور دیکھیں کہ وہ اس کی اتباع کس طرح کرتا ہے، جدھر بھینس جاتی ہے پیچھے پیچھے وہ بھی جاتا ہے۔ اب وہ کہیں کوے میں چھلانگ لگائے پیچھے وہ بھی لگا دے گا، جس طرف وہ جاتا ہے اس طرف، جس طرف ماں جاتی ہے اس طرف وہ بھی جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی اس طرح اتباع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی اتباع بھی اسی طرح کرنی چاہیے، سرکار کی پیروی بھی اسی طرح کرنی چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم قریش کے پاس ٹھہرے، تو انہوں نے خانہ کعبہ میں بتوں کو بڑا سجا کے رکھا تھا، وہ سجدہ ریز ہوتے تھے ان کے سامنے۔ تو میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے دور ہو رہے ہو، تم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اہل قریش کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کریں گے، یہ ہمیں رب کے قریب کریں گے۔ اب کس کو وہ وسیلہ بنا رہے ہیں؟ بتوں کو۔ تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا محبوب ان سے کہیں تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ تمہیں رب کے قریب نہیں کریں گے، ان سے انہیں منع کیا جائے۔ حضور آپ ان سے فرمائے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھ سے پیار کرو، پھر رب بھی تم سے پیار کرے گا۔ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اب سرکار کی اتباع کے بغیر رب کی محبت بھی نہیں ملنے۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے
کہ خالق کائنات کی جو حضور کی جو نافرمانی کرتا ہے گویا وہ خالق کائنات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو سامعین زیواکار، اس کٹھن دور میں ہم باہر سے جو نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم عملی کام کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس فتح بیون پہ چل رہے ہیں؟ سوچنا چاہیے کہ جس کے بغیر نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، کوئی شے نہیں، بلکہ لا یؤمنو، مومن ہی نہیں، ایمان والا ہی نہیں، تو سوچے نا کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو سامعین زیواکار، اب فتح بیون جو کرتا ہے اس کو ملتا کیا؟ بس یہ میرا موضوع ہے، آخری باتیں۔ فرمایا محبوب فتح بیونی، لوگ کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں دے سکتے، رب کے قرآن سے ثابت کروں گا، رب کے قرآن سے، کہ سب سے پہلے سرکار دولت نہیں، کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت نہیں، شفاعت نہیں، میں نے کہا وہ دے رہے ہیں جس نے سب بنایا ہے۔ میرے لجپال آقا کو خالق کائنات نے فرمایا محبوب کہیں فتح بیونی، ان کو حکم دے فتح بیونی، میری اتباع کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں نمازوں میں رب کو ڈھونڈتے ہیں، زکوٰۃ دے کر کہتے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں رب مل جائے گا۔ محبوب جو مسجدیں بنوا کے یہ فخر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں رب مل جائے گا، محبوب یہ حج رب مل جائے گا۔ محبوب نہ تمہاری نمازوں میں نہ تمہاری تسبیحات میں تمہیں رب ملنے والا ہے، ان سے کہہ دیجئے رب کہاں ملے گا؟ فرمایا محبوب ان سے کہیں فتح بیون، فتح بیون، فتح بیون، محبوب تیری اتباع کریں، تیری طرف آ جائیں، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ محبوب ان سے کہہ دیں رب کی اطاعت، میرے محبوب تیری اطاعت، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ، تیری اتباع، تیری پیروی، محبوب تجھ سے پیار کرنا، مجھ رب سے پیار کرنا ہے۔ اگر یہ رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، محبوب تجھ سے پیار کرے، میں رب ہی خود مل جاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا یہ بات رب کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ سلامت کوئی رہیں۔ مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی محقق نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت نے نہیں کہی، کوئی فتویٰ لگا دے، کوئی بری بات کہہ دے، کہہ دی ان کے مسلک کا تھا، نہیں، صحابہ نے نہیں، رب کہہ رہا ہے محبوب تو دے گا انہیں، کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، رب کی محبت۔ اب رب کی محبت کے بعد کیا ملے گا؟ ترجمہ ہے کہ مغفرت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ کہاں سے؟ فتح بیون کرو گے مغفرت بھی ملے گی۔ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا میرے لجپال آقا نے سرکار دو عالم مدینے دے تاجدار فرما دینے من اطاعنی، مسلم شریف کی حدیث ہے من اطاعنی دخل الجنہ۔ سونے آپ کی ملے گا، فتح بیون کرانگے ملے گی، سونے آپ پھر کی ملے گا۔ میرے لجپال آقا فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، سونے محبوبہ میرے لجپال آقا سوامی ربانے رہنے، کوئی دنیا کا جھوٹا بندہ نہیں، کوئی لیڈر نہیں کہہ رہا، سونے نبی کہہ رہے نے جنہیں واسطے خالق کائنات دنیا بنائیے، وہ نبی کہہ رہا ہے جنہوں خالق کائنات نے پوری دنیا دی، پوری کائنات دی، خالق کائنات نے حکومت دیتی ہے، جدا فیصلہ ہر وقت چل دائے، جدا سکہ ہر ملک میں چل دائے، وہ نبی فرما رہا ہے، وہ نبی سامنے بڑھ کے کہہ رہا ہے من اطاعنی دخل الجنہ۔ سونے نبی فرما دینے میری اطاعت جڑا بندہ کرے گا، من اطاعنی جس میری اطاعت کی تھی، میری پیروی کی تھی، سونے لجپالا کی ملے گا۔ فرمایا دخل الجنہ، جس جنت پچھے لوگ بڑیاں نمازاں پڑھ دینے، بڑے حج کر دینے، بڑیاں تبلیغہ کر دینے، میرے آقا فرما دینے میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میرے نال پیار کرے گا، کہ پھر میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا۔ وہ
مسلم شریف دی حدیث سونے لجپالا کا فرما رہے نے جدا تسی ذکر کر رہے ہو ایک شاعر قلم چایا ان میں ہوتا شاعر ہوتا مصرع پڑھن لگا کارے ذکر مدینے والے دا اس وچ بلائی تیری کارے ذکر مدینے والے دا اس وچ بلائی صدیق مصطفیٰ دا ذکر کیتا تے پھر آج ہر بار صدیق ہو رہی ہے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں بڑی تصدیق کرنے والا ہر بار صدیق دا چرچا ہو رہا ہے کیوں مصطفیٰ دا ذکر کیتا فاروق اعظم دا چرچا ہو رہا ہے مصطفیٰ دا ذکر کیتا حیدر کرار دا چرچا ہو رہا ہے مصطفیٰ دا ذکر کیتا عثمان ذوالنورین دا چرچا ہو رہا ہے مصطفیٰ دا ذکر کیتا اگلی گل سنو ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر ساری خدائی سونے نبی دا جڑا ہو جائے گا انہوں کی ملے گا اپنا سب کچھ لجپالا کا والا جڑا لٹا دے گا انہوں کی ملے گا میں آکھیا صدیق سب کچھ مصطفیٰ واسطے کیتا تے لجپالا کا نے انی عظمتاں کیتیاں سونے نے اتنیاں شانہ عطا کیتیاں نے زیادہ دور نہ جاؤ بلکہ غازی ملت ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے لجپالا کا نے وفا کی تھی ایک کانسٹیبل ہو کے ایک پولیس والے آئے کسے نہ ذکر نہیں ہویا غازی ملت نے کی کیتا سرکار دے ہوگے کہ تو سرکار دے ہوگے سونے انیا شانہ دیتیا کہ ممبر رسول دے بیان کے ہر بندہ آج غازی کرتا ہے وجہ کیے کہ غازی سرکار دے ہوگے نے لجپالا کا نے وفا کیتیاں تے سب کچھ انہوں مل گیا کیوں ملے آپ سرکار دے ہوگے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر کی ہوئے گا رب بھی مل جائے گا اگلے الفاظ مالا سالی فقط اباب رب کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہ بھی یہی کہہ رہا ہے فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فرمایا میرے لجپالا کا نے جس نے میری انکاری کی وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا گویا کہ وہ جنمی ہو گیا اور قرآن کے بھی الفاظ سنیں فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِن تَوَلُّوا پھر گئے جو جنہوں نے منہ موڑ لیا کس سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر کیا ہوا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بس اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا تو اس وجہ سے سرکار سے وفا کریں سرکار سے وفا کریں آپ کی نمازیں بھی تب ہی ہوں گی جب آپ سرکار سے وفا کریں گے آپ کے روزے بھی تب ہی جب آپ سرکار سے وفا کریں گے تو میرے بھائیوں دیکھیں کہ آخری بات کی رات کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نیٹ پہ وہ ایک ڈرامہ جو ہے اس میں اس نے ویسے ہی وہ ڈرامے ہی ہوتے ہیں گولی ماری کتنے وہ پاکستانی ہماری عوام اتنی جاہل ہے وہ ڈرامہ ہے وہ کوئی حقیقت میں مرا نہیں ہے وہ ڈرامے میں اس نے یہ سین کیا تو وہ سارے ہی کتنے رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ دانش مار گیا کتنے بیوقوف عوام ہے کشمیر میں پاکستان میں کتنی بچیوں کے ساتھ زنا ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آئے فیض آباد میں 8 شہید ہوئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آئے میرے لجپال آقا کی گستاخ ملونہ باہر چلی گئی کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آئے کشمیر میں فلسطین میں برما میں شام میں ہر طرف مسلمانوں کی بچیاں لٹ گئی مسلمان لٹ گئے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آئے سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیوں ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے ہم جب قرآن و حدیث کا دامن تھام لیں گے پھر کفر ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے گا جب ہم ان کو چھوڑ کے ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں گے تو پھر کفر ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گا تو خالق کائنات اس ساری محفل کو
جناب قاضی عزیز الحق قریشی قادری صاحب جو اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے ہیں، خالق کائنات اس پوری محفل کو ان کی مغفرت و بخشش کا وسیلہ بنائے، لجپال آقا کا دیدار نصیب فرمائے، سونے لجپال آقا کی اشفاعت کبریٰ انہیں نصیب فرمائے۔ تو میری دعا گو ہم سب کے لیے کہ خالق کائنات ہمیں لجپال آقا سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے اور سرکار کے دین کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو میں معذرت کروں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر بھی معذرت کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔